دریاب تھینک یو فار ٹیکنگ می آن فار دس ویری ویری امپورٹنٹ سبجیکٹ. جس طرح کہ آپ کہہ رہی ہیں اس وقت کوئی شعبہ زندگی ایسا نہیں ہے جو کرونا سے متاثر نہیں ہوا, اور ہم تو وقتاً فوقتاً یعنی ایوری ڈے بیسس پہ ہم یہ صورتحال کو دیکھتے ہیں. اٹ از امپورٹنٹ دیٹ وی واک دا ٹاک ناؤ. دیکھیں ہمارے اعلیٰ حکام, یہ سیاسی رہنما جب بات کرتے ہیں لوگوں سے احتیاط کرنے کی, آن دی ادر ہینڈ اگر آپ خود اسٹریٹ پہ کھڑے ہیں, اگر آپ لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں, 15 مائک آپ کے ارد گرد ہیں, میڈیا آپ کو کور کرنے کے لیے جھوک در جھوک آ رہا ہے, اٹ از ناٹ میکنگ اینڈ اٹ از ناٹ گیونگ دا رائٹ سمبل. آپ نے خود دیکھا کہ جب شہباز شریف صاحب کی گرفتاری کا معاملہ تھا, جگہ جگہ چھاپے مارے جا رہے ہیں, تو نہ صرف نفری اور نیب کے حکام ساتھ ساتھ گھوم رہے تھے, بلکہ آپ نے دیکھا کہ میڈیا بھی اس کو فالو کر رہا تھا. تو مریم اورنگزیب صاحبہ کے جو بیانات تھے اس کو لوگ فالو کرنے کے لیے پہنچے ہوئے تھے. اٹ از جیپرڈائزنگ پیپلز لائف. اینڈ جب میں یہ بات کر رہی ہوں تو میں پرسنلی اس کو جب وین آئی ایم واکنگ دا ٹاک ایوری بڈی کین ڈو دیٹ. سیاسی سرگرمیاں لوگوں تک, عوام تک اپنی آواز کو پہنچانا یہ آپ کا جمہوری حق ہے, لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ بہت ساری چیزیں دریاب جو پوری دنیا کا اب گیون ہو چکی تھی, لوگوں نے بڑے اچھے اور بڑے مثبت طریقے سے, بڑے مؤثر طریقے سے سوشل میڈیا کا استعمال کر کے اپنے لوگوں کو متحرک کیا ہوا ہے, ان سے رابطہ قائم رکھا ہوا ہے. ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ ہمیں پرسنلی حلقوں میں جانے کی ضرورت ہے, لوگوں سے باضابطہ ملنے کی ضرورت ہے. مجھے تو اس بات پہ بھی حیرت ہوئی تھی کہ پلین کریش کے بعد کچھ سیاسی جماعتوں کی یہ توقع بھی تھی کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو سائٹ پہ آ کے لوگوں سے ملنا پڑے گا. دیکھیں ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ کووڈ-19 کے بعد ہماری زندگیاں بدل چکی ہیں. صرف یہ کہہ دینا کہ جی ابھی ہماری پیک آنے والی ہے, چیزیں بڑی خراب ہیں, لیکن آن دی ادر ہینڈ ہمارے سیاسی رہنماؤں کو نہ ہم ماسک پہنتا ہوا دیکھتے ہیں, نہ وہ سماجی دوری اختیار کرتے ہیں. ان کی ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ وہ اگر کال دیں پریسر کی تو 20 سے 25 جرنلسٹ ان کو کور کرنے پہنچے, کہ بالکل انریلسٹک ہے. اینڈ دیر نیڈس ٹو بی اے اسٹاپ ٹو اٹ. ایگزیکٹلی. جب بہت ساری ڈپارٹمنٹس, بہت ساری جگہیں ہم لوگ وہاں پر اس کی احتیاط کر سکتے ہیں, بہت ساری ہم نے آگے ایس او پیز بھی دے دیے, تو یہاں پر بھی پارلیمنٹ میں بھی اسی طرح کے ایس او پیز جو ہیں وہ لاگو ہوتے ہیں, اور یہ جو جتنی بھی پولیٹیکل سرگرمیاں ہیں اس کو بھی اسی کے مطابق ہم ڈھال سکتے ہیں. جنرل صاحب آپ کیا کہتے ہیں, ہونی چاہیے یہ سیاسی سرگرمیاں بند کچھ وقت کے لیے, کچھ عرصے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ہر چیز میں بالکل 100% تو کسی چیز کو بھی آپ معطل کر دیں تو آپ کی رائٹ جمہور کا شکار ہو جائے گی. آپ کو ریاست کا کام چلنا ہے, لیکن یہ ہے کہ غیر ضروری سرگرمیاں تو آپ کم کر سکتے ہیں. شیخ صاحب کا مسئلہ تھا کہ وہ ہر روز ایک پریس کانفرنس کر دیتے تھے, ان کے سامنے 26 مائک پڑے ہوئے, خدا جانے کس کس نے منہ لگایا ہوا تھا مائک کو, اور ان کے پاس جب پہنچا ہے تو کتنا انفیکٹڈ تھا اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ شیخ صاحب روز ایک پریس کانفرنس کریں؟ اور پھر یہ جو جہاد شروع کیا ہوا تھا ہمارے شاہد خاقان عباسی صاحب نے, ابھی یہ شہباز شریف والا کیس لے کے ہی, اور بھی آپ بیٹھیں آرام سے اپنی آبزرو کریں, سارے احتیاطی تدابیر رکھیں, اور اسٹیٹمنٹ اگر دینی ہے تو لکھ کے وہاں سے بھی اپنے آفس سے, گھر سے کہیں سے دے دیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے جوش میں کوئی کمی نہیں کی. کورونا بڑھ رہا ہے لیکن وہ اسی طرح جیسے ایک آپ کہہ لیجئے کہ غیر یقینی سی صورت کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں مجھے نہیں پکڑے گا کورونا, لہذا آپ لگے رہے اس کام پہ. یہ رویہ بہت غلط ہے. یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کورونا سب کے لیے ایک ہے, برابر ہے, اور وہ کسی کو بھی چھوڑتا نہیں. لہذا ہر کسی کے لیے احتیاطی تدابیر, اپنی ایکٹیویٹی کم کرنا, اپنی موومنٹ کم کرنا, اپنا فاصلہ رکھنا, سوشل ڈسٹینسنگ, یہ ایپلیکیبل ہے ہر شخص کے لیے. اس سے سیاستدان بری ذمہ نہیں ہے یا لیڈر کو بری ذمہ نہیں ہے. تو وہ کیوں اس طرح ہمیں ہر وقت کرتے تھے اور بیان بازیاں کرتے نظر آتے ہیں جو کہ غیر ضروری. اور کار ریاست کے لیے اگر کوئی ایسی ضروری چیز ہے تو وہ تو سمجھ رکھتی ہے. پھر اس میں بھی اب جیسے آپ نے بجٹ کا ابھی بات کر رہے تھے, کامران بات کر رہے تھے بجٹ کی. بجٹ جب آپ نے سنانا ہے تو اس سے پہلے آپ کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے کہ آپ ارینجمنٹ کر لیں کس طرح. پارٹی کی ریپرزنٹیشن بھی آپ کم کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ صرف وہ لوگ جو اس میں بولیں گے وہ وہاں پہ جمع ہو جائیں. یہ طریقہ کار وضع کرنا ایک ایمرجنسی سچویشن کے لیے یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اور آپ اگر یہ ارینجمنٹ پہلے سے کر لیں, سوچ لیں, اگر آپ ہمیشہ وقت سے پیچھے ہی رہیں اور ایونٹس آگے بھاگیں اور آپ پیچھے پیچھے ہوں تو پھر وہ پلاننگ نہیں ہوتی, بلکہ آپ یو آر ٹیکن اوور بائی دی ایونٹس اور الٹیمیٹلی پھر خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ہر آنے والے ایونٹ کے لیے پہلے سے پلان کریں, لوگوں کی چیکنگ کریں. کسی کو بھی اگر تھوڑا بہت سمٹمز ہیں تو اس کو کہیں کہ جی آپ برائے مہربانی نہ آئیں یہاں پہ پارلیمنٹ میں. اور اسی طرح باقی جگہوں پہ بھی, اور جس طرح آپ پارلیمنٹ میں پھیلا کے جتنا بھی لوگوں کو بٹھا سکتے ہیں, ہر پارٹی کی نمبر ان کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہاں کم کر دیں, پروپورشنٹ کر دیں, اور اسپیس ہی اسپیس آپ کے پاس ہوگی.
اور ایک اجلاس کرنے, کیونکہ اس پہ بجٹ پہ بحث بھی آپ نے کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ بجٹ آپ نے نیشنل حک اپ پہ آ کے پریزنٹ کر دیں اور ختم ہو گئی بات. نہیں, اس پہ تو بحث ہونی چاہیے نا کہ بجٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کو کنفرنٹ کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں آپ بہتر کر سکتے تھے, اس کو کرنا ہے. لہٰذا ان کے اکانومسٹ وغیرہ جو ہے وہ اجلاس میں موجود ہونے چاہیے, ہر پارٹی کے لوگ جو اکانومی کو بہتر سمجھتے ہیں وہ موجود ہونے چاہیے, لیکن ان کے لیے ہر کسی کو وہاں پہ شامل کرنا ضروری نہیں ہوگا. لہٰذا ایسے ارینجمنٹ پہلے سے کر لیں اور پولیٹیکل ایکٹیویٹی بیئر منیمم وہی رکھی جائے جو ریاست کا کام چلانے کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, مطلب جو تمام ضروری ایکٹیویٹیز ہیں جن سے ریاست کے امور متاثر نہ ہو سکے ان کو کیا جا سکتا ہے. یہ جو چھوٹی موٹی پریس کانفرنسز ہیں, چھوٹی موٹی میڈیا ٹاکس ہیں, ان سے اجتناب کیا جائے. پینل کی رائے آپ کے سامنے ہے کہ بہتر ہوگا کہ کچھ وقت کے لیے ہم یہ جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں انہیں بند کر دیں, کیونکہ یہ ہمارے نہ صرف سیاسی شخصیات کے حوالے سے, ان کی صحت کے حوالے سے بہت بہتر ہے, بلکہ ان سے جڑا جو دیگر عملہ ہے وہ بھی اس سے متاثر ہو سکتا ہے. پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں, جو کہ آج ایک بار پھر عوام سے مخاطب ہوئے اور انہوں نے خبردار کیا کہ جولائی یا اگست میں ملک میں کورونا کیسز عروج پر ہوں گے. خان صاحب نے کیا بات کی, وزیر اعظم صاحب نے, اس پر ہم بات کریں کہ اگر عوام احتیاط کر لیں تو پاکستان اس تباہی سے بچ جائے گا جو کہ دیگر ممالک میں آئی ہے. وزیر اعظم نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر احتیاط نہ کی تو بہت مشکل وقت آنے والا ہے, لیکن اس قسم کی الارمنگ سچویشن سے پرائم منسٹر ہمیں ماضی میں بھی آگاہ کرتے رہے ہیں. کیا کہا انہوں نے آج, ذرا سنیے. احتیاط نہ کی, میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک بڑا مشکل وقت آپ کے لیے آنے والا ہے. ہمارے خیال میں جو پیک ہے وہ جولائی کے آخر میں یا اگست میں آئے گی, جو پاکستان میں جو پوری پیک ہے. پرائم منسٹر کا اپنے بیان سننا, اور اس طرح سے وہ پہلے بھی کئی بار بتا چکے ہیں کہ ہمارے لیے کون سا جو وقت ہے وہ الارمنگ ہو سکتا ہے, کہاں پر ہمیں ہمارا جو صحت کا نظام ہے وہ اس سے متاثر ہو سکتا ہے. آج ایک بار پھر سے وہ عوام کو اعتماد میں لینے کی کوشش کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ آپ نے کس طرح سے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہے, لیکن ضروری اقدامات کے بجائے کہ صرف خطرے کی گھنٹی بجا دینا ہی کافی ہے, اس پر بات کر لیتے ہیں. چترا صاحبہ, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ صرف عوام کو آگاہ کرنا ہی کافی ہوگا یا بہتر یہ بھی ہوگا کہ ضروری اقدامات فی الفور اٹھائے جائیں؟ Speaking, Saryab, I'm very disappointed in these messages. دیکھیں, ہمارے یہاں عوام کی آپ شعور سے واقف ہیں, آپ ان میں کتنی آگہی ہے اس سے بھی ہم واقف ہیں. وزیر اعظم صاحب جب بھی بیان دیتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ بیان کی یعنی ان کے خطاب کے شروع میں بات کچھ اور ہو رہی ہے, پھر مڈ آف دا بیان وہ کوئی اور بات کرنے لگتے ہیں. پچھلے ہی ان کے خطاب کو اگر اٹھا کے دیکھ لیا جائے وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کر رہے تھے, وہ بار بار ہمیں یہ باور کرا رہے تھے کہ مکمل لاک ڈاؤن پہ جانا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے, اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کا روزگار اس سے متاثر ہوگا, وہ بدحالی کا شکار ہو جائیں گے, وہ بھوک سے مر جائیں گے. یہاں تک بات کی جانے لگی کہ میرج ہالز کو کھول دینا چاہیے, SOPs ہونے چاہیے, دوسری طرف سیاحی مقامات کو کھول دیا جائے گا. تو ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم مشکل میں پڑ جائیں گے, دوسری طرف آپ یہ انڈیا دیتے ہیں کہ شاید سیاحی مقامات کو کھول دینا یا بلائی علاقہ جات میں جا کے آپ سیر سپاٹا کیجیے. تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. نمبرز اینڈ فگرز کی طرف ہم اگر دیکھتے ہیں, پہلی جو 100 ڈیتھس تھی ذریعہ آف کووڈ-19 پاکستان میں ہونے کے لیے اس نے 45 دن دیے تھے, تقریباً 45 دن میں ہم پہنچے تھے, بلکہ 50 دن کی آپ بات کر لیجئے کہ ہماری پہلی 100 ڈیتھس ہوئی تھی کووڈ-19 کی. اب صورتحال یہ ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں ہم اس نمبر کے قریب ہیں. ہر 15 منٹ کے بعد ایک قیمتی جان ضائع ہو رہی ہے کووڈ-19 سے. اگر اس وقت بھی ہم صرف خطرے کی گھنٹی بجاتے رہے اور اس کے لیے ہم نے اقدامات کیا کرنے, اس کے لیے ایک کلیئر روٹ آپ کو دینا پڑے گا. عوام گھر میں رہے تو مسئلہ, دوسری طرف آپ اس کو کہہ دیں کہ نہیں معیشت کے لیے آپ باہر نکل جائیں, تو کون سے وہ لوگ ہیں, یا تو ہم اس کو طبقاتی فرقوں میں ہم بانٹ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں فلانے شخص کی جان زیادہ قیمتی ہے کیونکہ وہ اس کے پاس وسائل موجود ہے, ریسورسز موجود ہے, وہ گھر پہ رہے. جو غریب آدمی ہے کیونکہ اس نے اپنا پیٹ پالنا ہے وہ گھر سے باہر نکل جائے. تو کیا کرونا اس میں تفریق کر رہا ہے؟ یعنی آپ اس وقت صورتحال دیکھیے کہ آپ کی جیب میں پیسہ بھی ہو تو کراچی کے تمام ہسپتالوں میں اس وقت آپ کے پاس ریڈ الرٹ ہے, آپ کے پاس بیڈز ہی موجود نہیں ہیں. بڑے سے بڑا شخص اس وقت اثر و رسوخ استعمال کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اس کو وہاں پہ علاج معالجے کے لیے بھیجا جا سکے. صرف خطرے کی گھنٹی بجا دینا میرے خیال میں اس وقت ایک بہت ہی غیر ذمہ داری کا ثبوت ہے. ہمیں ٹھوس قدم اٹھانے پڑیں گے. جس طرح ابھی آپ نے پارلیمنٹ کا ذکر کیا, آپ کینیڈا کی مثال دیکھیے, وہاں پہ فٹ پاتھس کو براڈن کیا جا رہا ہے, آئس کو چوڑا کیا جا رہا ہے کہ اگر ہم نے اس کے ساتھ رہنا بھی ہے تو ہم سماجی دوری کو اختیار کرتے ہوئے اپنے روزمرہ کے کام کیسے کریں گے. ایسا کوئی انڈیا, کوئی سٹیپس ہمیں اپنے ارد گرد نظر نہیں آ رہا. ہم نے اس وقت کو بھی برباد کیا. Nobody is at the top of the game. الٹا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیرون ملک سے واپس آنے جو
جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو بھی آئسولیشن کی ضرورت نہیں ہے, ان کو بھی ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ کمپلیٹلی ایک ایسا لگ رہا ہے کہ عوام کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے, خطرے کی گھنٹی بجائی جا رہی ہے, لیکن کوئی ٹھوس اقدامات ہمیں نظر نہیں آ رہے. لغاری صاحب